اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عادتاً ہمز اور لمز ہے۔ سب سے پہلے لفظ ہے ویل۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کی کیفیت کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ عربی میں مثال دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس قدر طویل نوافل ادا فرماتے حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اس کے مقابل آج امت کا یہ حال ہے کہ اگر امام نماز کے دوران قرأت ذرا لمبی کر دے تو نمازیوں کے دل کہتے ہیں یا ویلن یا ویلن، ہائے ہائے اتنی لمبی کر دی نماز۔ تو یہ لفظ کسی مشکل، کسی مصیبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اصلاً یہ لفظ ہے وئی، اسے کہا جاتا ہے وئی 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 وئی، ہائے 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 کیا مصیبت آ گئی۔ سو ویلن تباہی ہو، ایک بد دعا کی طرح ہے۔ کس کے لیے یہ بد دعا کی جا رہی ہے؟ وہ ویلن کے بعد کا لام بیان کرتا ہے، جیسے ویلن لکا، تباہی ہو تیرے لیے، ویلن لہو، ہلاکت ہو اس کے لیے، ویلن لنا، ہائے کیسی تباہی آئی ہم پر۔ بس ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب ویلن کی نسبت خالق سے ہو تو یہ بد دعا کے معنی میں نہیں ہوتا، یعنی جب ویلن کا لفظ خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو یہ حکم من اللہ کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم ویل کہتے ہیں تو دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے تو معاذ اللہ، وہ تو کسی سے دعا نہیں مانگتا، وہ بے نیاز ہے۔ تو پھر ویل کا لفظ فیصلے کے طور پر ہوگا۔ ویلن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ورڈکٹ ہے تباہی کا، ہلاکت کا۔ کس کے لیے؟ یہ لام سے معلوم ہوگا، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے تباہی و بربادی کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا رویہ ہمز اور لمز ہے، جو اخلاقیات میں عادتاً ہمزتن اور لمزتن ہے۔ سو ہمز اور لمز کیا ہوتا ہے؟ ان الفاظ کے ترجمے میں آپ کو 3 طرح کی باتیں ملیں گی ہمیشہ۔ ایک طعنے دینے والا یعنی ٹونٹنگ، دوسرا غیبت کرنے والا، اور تیسرا عیب جوئی کرنے والا، دوسروں کے عیب نکالنے والا۔ کہیں ہمزتن کا معنی لکھا ہوگا عیب نکالنے والا اور لمزتن غیبت کرنے والا، کہیں ہمزتن کا معنی ہوگا غیبت کرنے والا اور لمزتن کا معنی لکھا ہوگا عیب نکالنے والا۔ کہیں ترجمے میں ایسے ہوگا کہ ہمزتن کا معنی ہے ٹونٹنگ، طعنے دینے والا، اور لمزتن عیب نکالنے والا۔ یعنی ان دونوں کے معنی بہت حد تک مشترک ہیں، یہاں تک کہ بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ 100% ایک ہی ہیں، لیکن اگر 100% ایک ہی ہوں تو دونوں کا الگ الگ استعمال نہ ہوتا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمزتن کا لفظ علیحدہ بیان فرمایا اور لمزتن کا رویہ علیحدہ بیان فرمایا۔ سو اصلاً معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ ایک ہیں، مگر ان کی کیفیت میں فرق ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ہمزہ کا معنی ہوتا ہے ضغط، زور ڈالنا، پریشر ڈالنا، دباؤ ڈالنا۔ حمز سے ہی عربی میں بنتا ہے لفظ حمزہ۔ حمزہ پر جب حرکت ہوتی ہے اسے پڑھتے ہوئے زور لگتا ہے، جیسے آ، اے، او۔ اسی سے لفظ بنتا ہے حمز سے ہی مہماز۔ مہماز وہ لوہے کا کنڈا ہوتا ہے جس میں گھڑ سوار پاؤں ڈالتے ہیں اور اس سے گھوڑے کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ مہماز ایک طرف سے نوکیلا ہوتا ہے جس سے گھڑ سوار گھوڑے کو متواتر چوٹ لگاتا ہے، تیز دوڑانے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے۔ سو حمز کے معنی میں ضغط، شدت، عصر اور طعن یعنی زور ڈالنا، پریشر ڈالنا، چوٹ لگانا، سٹیبنگ، اوپنلی کسی شے سے پریشرائز کرنا، یہ شامل ہے۔ اس کے مقابل لمزتن کا لفظ لمز سے ہے، لام میم زا۔ لام میم والے الفاظ میں چھپے چھپے ہونے کا، الطوریہ واللف کا معنی ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے کوئی کام ہونا۔ جیسے لمز کے قریب ترین الفاظ ہیں لمح، لام میم ہا، جیسے کہتے ہیں کلمح البصر، آنکھوں کا جھپکنا۔ اسی طرح لمس، لام میم سین، غیر محسوس طریقے سے چھونا۔ سو لمز کے معنی میں غیر محسوس پن، چھپا چھپا پن شامل ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ بنتا ہے کہ ہمزتن میں اوپننیس ہے،
ظاہری طور پر کسی پر پریشر ڈالنا، زور ڈالنا، اور لمز کے معنی میں یہی کام چھپے چھپے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ سو ہمزتن وہ شخص جو متواتر دوسروں کے عیب نکالتا رہتا ہے، انہیں کرٹیسائز کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، ٹانٹ کرتا ہے، لیکن کیسے؟ اوپنلی، اعلانیہ، جہارن، بالکل واضح۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جس پر ٹانٹ کیا جا رہا ہے یا جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ سامنے موجود ہے یا نہیں، بس ہمزتن اوپن کرٹیسزم ہے۔ اور اس کے مقابل لمزتن کسی انسان کی وہ عادت ہے جب وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے، طعنے دیتا ہے، عیب نکالتا ہے، لیکن کیسے؟ چھپے چھپے انداز سے، بغیر نام لیے، غیر محسوس طریقے سے کسی کو کرٹیسائز کر جاتا ہے۔ جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ لپیٹ کر مار جاتا ہے۔ یعنی اگر ڈیلی لائف کی مثال دیکھیں، مثال کے طور پر کوئی کہے اگر کہ کبھی کوئی کام ڈھنگ سے کیا نہیں تم نے، اب تم بزنس کرو گے، تو یہ ہمزتن کی مثال ہے، اوپنلی کرٹیسائز کرنا۔ اور اس کے مقابل لمزتن ہوگا، یعنی غیر محسوس طریقے سے تنقید کرنے کا کیا مثال ہوگی کہ بزنس کرنے والے بڑی بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا، یعنی غیر محسوس طریقے سے کیا کہہ دیا کہ تم بزنس تو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمزتن کی مثال ہوگی کہ اپنی بیوی کو بولو جلدی اٹھا کرے۔ اس تنقید کا لمزتن طریقہ کیا ہوگا؟ آج کل کی بیویاں کہاں جلدی اٹھتی ہیں۔ یہ تو عام زندگی کی مثالیں ہوگی۔ اب جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر جنگ کی تیاری کے لیے مسلمانوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا، صبح انہیں 2 صاع کھجوریں ملی، 1 صاع انہوں نے اپنے گھر والوں کو دیا، اور جو دوسرا صاع تھا جو کہ تقریباً 3-3.5 کلو کھجوریں بنتی ہے، جنگ کے لیے پیش کی۔ اس پر منافقین نے ان کا مذاق اڑایا، ہاں بھائی ان کھجوروں کے بغیر تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو دل کھول کر خیرات پیش کرنے والے مومنین پر عیب لگاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں منافقین کے رویے کو یلمزون کہا گیا ہے، جو لمزہ سے ہے، یعنی چھپے چھپے عیب جوئی کرنا، کرٹیسائز کرنا۔ منافقین غیر محسوس طریقے سے طنز کر جاتے تھے، اسی لیے آیت میں یلمزون کا لفظ ہے۔ سورہ توبہ میں ہی موجود ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور فی الصدقات، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کر جاتے ہیں۔ یہ بھی منافقین کی طرف سے ہوتی تھی، مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے، مگر ڈائریکٹ نہیں، غیر محسوس طریقے سے، کیونکہ لیڈر کو آسانی سے نکتہ چینی کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ بھی جو اللہ کا رسول ہو، مومنین کا پسندیدہ ہو، جس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ ایسے میں منافقین چھپے چھپے غیر محسوس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کیا کرتے تھے۔ اسی لیے وہاں بھی سورہ توبہ میں لمزہ کا لفظ ہے، یلمزو کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویلن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے تباہی کا، بربادی کا، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جس کا رویہ ہمزۃ ہو، اعلانیہ، دوسروں کی غیبت کرنا، عیب نکالنا، طنز کرنا، چاہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی عیب نکالے جا رہے ہیں، وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو۔ اور لمزۃ، چھپے چھپے انڈائریکٹ وے میں تنقید کرنا، غیبت کرنا، غیر محسوس انداز میں طنز کر جانا۔ اس میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ جس کو طنز کیا جا رہا ہے، جس کی عیب جوئی کی جا رہی ہے، وہ سامنے موجود ہے یا نہیں موجود۔ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ کسی شخص میں ہمزتن اور لمزتن دونوں خامیاں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اصل میں انسان جس سے طاقتور ہو اسے ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بنا دیتا ہے، جیسے کوئی اپنے ڈرائیور کو تنقید کرے۔ اس کے مقابل جو انسان سے طاقت میں، رتبے میں زیادہ ہو، اسے پھر غیر محسوس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی حکمت کے مطابق وار کرنا، کبھی ہمز کے طریقے پر اور کبھی لمز کے طریقے پر۔ اس بد اخلاق رویے کو مینشن کرنے کے بعد بعض اسباب کا، یعنی ریزنز کا ذکر ہے جس کے بلبوتے پر انسان شیر ہوتا ہے، یا جس کی وجہ سے انسان بے خوف ہو کر کچھ بھی کہہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔
مال کا لفظ عربی میں صرف روپے پیسے کو نہیں کہتے، بلکہ گاڑی، گھر، کھیت کھلیان، زیور وغیرہ یہ سب بھی مال ہی ہیں۔ اور عددہ کے معنی میں کثیر تعداد ہونے کا معنی بھی ہے، مختلف ٹائپس کے مختلف انواع کے مال ہونے کا معنی بھی ہے، مال کا ذخیرہ ہونا اور اسے گنتے رہنا، یہ سب شامل ہے عددہ کے معنی میں، یعنی جو مال جمع کرنے کی دوڑ میں ہو، کئی طرح کے مال ہوں، خوب ذخیرہ ہو، صرف آج کے لیے نہیں فیوچر کے لیے بھی ہو، یہ تمام حالتیں اس آیت کے معنی میں شامل ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ قائم رکھے گا۔ خلود کہتے ہیں اقامت طویلہ، لانگ سٹے۔ تو یہ انسان کی سائیکی ہے کہ وہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے، مگر چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس قدر سٹیبلٹی ہو کہ اسے کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے، وہ دوسروں کی خامیوں، کمیوں، ناکامیوں کا مذاق بنا سکے، مگر اسے کبھی بھی تنقید کا نشانہ تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میرا مال مجھے تنقید سے بچا لے، میرے پاس اتنا کچھ ہو کہ کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر ایک اور زاویے سے دیکھیں تو اسے لگنے لگے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، مجھے کبھی مرنا نہیں پڑے گا، ہمیشہ قائم رکھے گا مجھے۔ تو انسانی دل کئی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے مال کی ہوس اور کثیر مال کی وجہ سے اپنی موت کو بھول جانا۔ انسان جتنا قوت، غلبہ، عزت، مال، شہرت جمع کرتا جاتا ہے، اتنا ہی ان سب کے چھین لینے والی شے موت کو بھولنا پسند کرتا ہے۔ وہ انسان حقیقتاً غلط راستے پر ہے جو زندگی کی اصل حقیقت موت اور آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اور اٹریکٹ کس سے ہوتا ہے؟ لائف سٹائل سے، مال سے، پہننے اوڑھنے سے۔ دیکھیں قرآن میں یہ رویہ بہت بار مینشن ہوا ہے کہ انسان میں مال جمع کرنے کی دوڑ ہو اور وہ موت کو اپنی سوچوں سے ہٹا دے، ایسا انسان دنیا میں دوسروں کے لیے مسائل کا باعث بنتا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کی وجہ بنتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، سچ ہے کہ یقیناً انسان طغیانی پر، سرکشی پر اتر آتا ہے جب دیکھتا ہے کہ میں تو غنی ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یہی رویہ سورۃ الفجر میں قوم عاد، ثمود اور فرعون کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے پاس بہت سے وسائل تھے، مال کی کثرت تھی، لیکن اس سے بھلائی کی بجائے برائی کو ہی فروغ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین طغوا فی البلاد، کہ ان قوموں نے شہروں میں طغیانی برپا کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور شہروں میں یعنی بڑے پیمانے پر کرپشن کا باعث تھے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے سے پہلے دعا کی اور فرمایا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں بہت آرائش، زینت، کثیر مال عطا کیا، لیضلوا عن سبیلک، اس مال کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے ہی روکتے ہیں، بھلے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ سو ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہ انسانی رویے کی خرابی ہے کہ کثیر مال کی خواہش اور موت سے نظر بچا لینا، یہ رویہ انسان کو اکساتا ہے، پرووک کرتا ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے۔ ایسا انسان طغیانی کا باعث بنتا ہے، خلق خدا کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یہاں اس صورت میں ذکر ہے کہ خود کو غنی سمجھ کر، بہت مال اکٹھا کر کے انسان دوسروں کے لیے کس قسم کی تکلیف کا باعث ہے؟ ہمزۃ لمزۃ، کرٹیسائزنگ، کبھی اوپنلی، کبھی اشارے کنائے میں۔ سو آپ دیکھیں کسی کا دل دکھانا، بد اخلاقی کرنا، غیبت کرنا، عیب نکالنا، طعنے دینا، یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت اس رویے کی طرف ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ پہلی 3 آیات میں بد اخلاق رویہ اور اس کی وجہ بیان ہے، اور اگلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے سزا کا ذکر ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، سو یہاں سے سزا کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بس ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن میں جہاں جہاں کسی جرم کے لیے آخرت میں سزا کا ذکر ہے، وہ سزا اس جرم کی کیفیت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو دا کرائم، اور یہ آخرت کی ضرورت کا سب سے بڑا ثبوت ہے
کیونکہ دنیا میں اس لیول کا انصاف قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے جرم کے لیے ایک انسان کو ایک ہی بار پھانسی دی جا سکتی ہے، پھر کسی نے ایک قتل کیا تو بھی ایک بار، اور 50 قتل کیے تو بھی اس کو ایک ہی بار پھانسی دی جا سکتی ہے۔ دنیا کا انصاف عاجز ہے، مگر آخرت میں عدل بہت ایکیوریٹ لیول کا ہوگا۔ اس صورت میں جس جرم کا ذکر ہے، تنقید کر جانا، انسلٹ کرنا، نفسیاتی طور پر کسی کو حقیر ثابت کرنا، یہ تو وہ جرائم ہیں جن کو کسی تھانے میں جن کی رپورٹ بھی نہیں لکھوائی جا سکتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ الفاظ کا وار جسمانی وار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جسمانی تکلیف بھول جاتی ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی کچھ عرصے بعد، لیکن الفاظ سے دی گئی تکلیف انسان کبھی نہیں بھولتا۔ کسی کی طرف سے دیے گئے نیگیٹو ریمارکس، ٹونٹ، تنقید انسان پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتے ہیں، اسے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لیمبذن فی الحطمہ، یقیناً ہم اسے پھینکیں گے حطمہ میں۔ لیمبذن نبذا سے ہے، اور اس لفظ کے شروع میں جو لام ہے اور اینڈ پر شد والا نون، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ لازماً 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 ایسے رویے والے انسان کو ہم اٹھا پھینکیں گے۔ نبذا کا لفظ کسی کو بے وقت سمجھ کر پھینک دینے کے لیے ہوتا ہے۔ عجیب ہے کہ ایسے لوگ خود کو افضل سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو حقارت سے نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ زبان سے حقارت کا اظہار بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی عادت والے لوگ، ہمزتن اور لمزتن کی عادت والے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ہم خود بے وقت شے کی طرح پھینک دیں گے۔ کہاں؟ فی الحطمہ، حطمہ کے بیچوں بیچ۔ حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اصل لفظ جہنم کا ہے نار، آگ، لیکن اس آگ کے کئی لیولز ہیں، درکات ہیں، لوور لیولز، مختلف درکات کے نام ہیں، کئی نام ہیں، اور یہ نام صفاتی ہیں۔ ہر لیول کی نا الگ کیفیت ہے۔ جیسا جرم ہوگا جہنم میں، ویسا ہی لیول کسی انسان کو دیا جائے گا۔ اس کے مقابل جنت کے کیا ہیں؟ درجات، ہائر لیولز۔ ایسے ہی جیسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جہاں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ ریان جو ہے یہ پیاس کا الٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیراب ہو جانا۔ روزہ دار چونکہ عطشان ہوتے ہیں پیاس سے، اس لیے کثرت سے روزہ رکھنے والوں کو الریان سے داخل کیا جائے گا، ایسا دروازہ جس کا نام ہی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں ہمزتن اور لمزتن جرم ہے، اور یہ لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی نفسیات کو، پرسنالٹی کو کرش کر دیتے ہیں اپنی تنقید سے، ان لوگوں کو ان کی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ ایسے جرم والوں کو اللہ تعالیٰ حطمہ میں پھینکیں گے۔ حطمہ کا معنی ہوتا ہے کرشر، توڑ پھوڑ کر دینے والی۔ ہر شخص جو جہنم میں جائے گا وہ اس لیول میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ جہنم کا خاص درکہ ہے، خاص لیول ہے، جو بد اخلاق، بد زبان لوگوں کے لیے، اور یہ حطمہ اہل جہنم کو جسمانی طور پر بھی کرش کرے گی اور نفسیاتی طور پر بھی، کیونکہ یہ تنقید سے دوسروں کو کرش کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حقیقتاً یہ حطمہ کیا ہے، یعنی ادراک ہا فوق ما تتصور، اس کا ادراک تمہارے تصور کی بات ہے ہی نہیں۔ بس یہ جان لو نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ آگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن نار اللہ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اسپیشلی بھڑکائی گئی۔ اس رویے کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اسپیشل بھڑکائی ہے یہ آگ۔ اب دیکھیں بعض لوگ تنقید کے سامنے اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے جو انہیں بچا سکے، ان کی سائیڈ لے سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہیں کہ وہ خود ان کا بدلہ لے گا۔ اس نے ہمزتن اور لمزتن کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے خود آگ بھڑکائی ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا نار اللہ الموقدہ، ایسی آگ جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس کی حدت کم ہو یا کبھی یہ بجھ جائے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر طلوع ہوگی، یعنی دلوں پر چڑھے گی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں آگ ہمارے لیے جاندار نہیں ہے، مگر قرآن زمین، آسمان، آگ ان کے لیے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ان کے پاس ادراک ہے، شعور ہے۔ جیسے قرآن میں طوفان قوم نوح کیسے تھما، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مخاطب کیا، باقاعدہ انہیں پکارا اور حکم دیا، یا ارض
ابلعی معاکی ویا سما اقلعی، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ یہ وہ آگ تھی جو اوپر سے گزرتے کسی پرندے کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، یعنی آگ ابراہیم علیہ السلام کا ادراک رکھتی تھی، انہیں پہچانتی تھی۔ سو اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوقات میں ادراک ہے، ریئلائزیشن ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، مگر خالق جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیا کیا کچھ دیا۔ اسی ایک اور مثال دیکھیں کہ سورہ معارج میں ہے کہ جہنم کی آگ اہل جہنم کو پکارے گی، کہے گی، یعنی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدعو من ادبر و تولی، پکارے گی ہر اس شخص کو جو منہ موڑتا ہو۔ سو اہل جنت کو نہیں، صرف اہل جہنم کو پکارے گی، تدعو یہاں آؤ۔ اور اسی طرح دیکھیں جیسے اگر کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا تو اسے دیکھتے ہی جذبات میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ یہ آگ اہل جہنم کو اس قدر پہچانتی ہوگی، جانتی ہوگی کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا رأتہم من مکان بعید، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی، تو قریب سے نہیں، جہنم کی آگ اہل جہنم کو جب دور سے دیکھے گی تو اہل جہنم کو کیا سنائی دے گا؟ سمعوا لہا تغیظا و زفیرا، تو اس کا غضب، اس کا غصہ، اس کا چنگھاڑنا سنیں گے۔ اسی طرح یہاں حطمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ لوگوں کے دلوں پر چڑھے گی، یعنی اس آگ کو ریئلائزیشن ہے، اسے ادراک ہے کہ اس شخص کے دل میں کہاں کہاں چھپا ہوا ہے کبر، بڑائی، لالچ، حسد، اور وہاں داخل ہو کر یہ ہر قسم کی نفرت، غرور، تکبر، بغض، اس طرح کے جذبات کو کرش کر ڈالے گی، جلا ڈالے گی، دل کی برائیوں پر حملہ کرے گی۔ سو یہ پہچان بالکل ایسی ہے جیسے آج ہمارے موبائلز ہمیں پہچانتے ہیں، انسان کے چہرے سے پہچان جاتے ہیں، فنگر پرنٹ سے، پاس ورڈ سے پہچان جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی اس آگ میں داخل ہوگا، یہ آگ بھی اس کی پہچان رکھتی ہوگی، جانتی ہوگی کہ مجھے کہاں کہاں حملہ کرنا ہے، فلاں بن فلاں کے دل میں کہاں کہاں لالچ ہے، تکبر ہے، کس قدر تکبر ہے، کس شدت سے حملہ کرنا ہے۔ یہ ہے معنی التی تطلع علی الافئدہ۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے انسان کا جسم جلائے گی پھر دل پر حملہ کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ آگ مکمل ادراک رکھتی ہے، پہچان رکھتی ہے، جو اس میں ہوگا، اور جانتی ہوگی مجھے اس پر کیسے کیسے حملہ کرنا ہے۔ دل کے لیے یہاں قلب کی بجائے فؤاد کا لفظ آیا۔ دل اور فؤاد کو آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام کا سینٹر کیا ہے؟ کعبہ۔ اسی طرح دل کا سینٹر مین جو ہے وہ فؤاد ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں تمام ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، ہر طرح کے محبت، نفرت، حسد، رشک کے احساس اور جذبات کی جگہ فؤاد ہے۔ سو تطلع علی الافئدہ یعنی انسان کے فؤاد پر چڑھے گی، اچھا یہاں ہے کبر، حسد، نفرت، یہاں چھپی ہے دوسروں کے لیے حقارت۔ سو ان سب برے جذبات کو کرش کر ڈالے گی، توڑ پھوڑ ڈالے گی، کیونکہ یہ آگ ہی حطمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً یہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو مال بند کر کر کے رکھتے تھے، انہیں حطمہ میں بند کر دیا جاتا تھا، جیسے مال بند رہتا تھا کہ کہیں اور نہ چلا جائے، یہ بھی حطمہ سے کہیں نہیں جانے والے، تو نجات کی امید کو کرش کیا جا رہا ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ حطمہ عمد میں موجود ہے، یعنی پلرز، اور ممددہ ورٹیکل ہونے کو نہیں کہتے۔ پلرز کا نام سن کر، یہ کالمز جو ہوتے ہیں ان کا نام سن کر ذہن میں یہی آتا ہے کہ ورٹیکل، لیکن یہ لفظ لیٹے ہوئے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھیلے ہوئے کے لیے، جیسے عربی میں کہتے ہیں فلاں متمدد، یعنی نائم، لیٹا ہوا، سویا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی بہت عظیم ہے، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن اس آیت کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا الحطمہ نار اللہ ہے، موقدہ ہے، ہمیشہ جلتی رہے گی، التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک جا پہنچے گی، پھر یہ لوگ حطمہ میں بند کر دیے جائیں گے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف حطمہ ان کے گرد موجود ہوگی۔ اور اس کے بعد وضاحت ہے کہ یہ حطمہ خود کہاں موجود ہوگی؟ فی عمد ممددہ، ہاریزونٹل پلرز میں، جسے گول گول پلرز ہوتے ہیں۔ سو ملٹی لیئر پلرز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان اگر کوئی شے موجود ہو اور جب وہ پلرز گھومیں گے تو درمیان کی شے کیا ہوگی؟ کرش۔
اس آگ کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ حطمہ، کرشر، اور جو انسان اس کے اندر موجود ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ کرش۔ اللہ عالم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔